پارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں وضو، اس کے ساتھ ساتھ تیمم کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ موضوع کا مسئلہ بھی اس کے ساتھ میں، تو 3 نشستوں میں اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوئی اس آیہ مبارکہ 6 نمبر آیت پہ۔ اس کے آگے آیت نمبر 7 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تم پر، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا پختہ عہد، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جس کا اس نے تم سے پختہ عہد لیا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں کس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں 2 یہاں پہ عہد ان کا تذکرہ کیا کہ دونوں یہاں مراد ہیں۔ عام مفسرین نے اس سے انصار کی وہ بیعت مراد لی ہے جو انہوں نے عقبہ کے مقام پر لی تھی، لیکن امام قرطبی نے اس کے ساتھ ساتھ بیعت رضوان کو بھی شامل کیا۔ تو یہ 2 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی گئی تھی، ایک عقبہ کے مقام پر۔ اس کا پس منظر اور تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ میں، تو بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ مکہ کی اکثریت جو تھی وہ کفر پہ جم گئی اور مخالفت کا انہوں نے تہیہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تبلیغ فرماتے رہے، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اکثریت اسی طرح کافر رہی اور اسلام کی مخالف ہو گئی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے، ان کو تبلیغ کی۔ دوسرا مکہ شریف بڑا جو شہر تھا عرب کے اندر، اس کے بعد دوسرا بڑا شہر طائف تھا۔ طائف کے لوگوں نے بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، حضور کا جسم مبارک زخمی ہوا، لہو لہان ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کی محنت، کوشش، تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کے واقعات بار بار بیان فرمائے کہ انہوں نے جب قوموں کو تبلیغ کی تو قوموں نے آگے سے کس طرح کا رویہ اختیار کیا اور کیا جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، تمام انبیاء کرام جن کا قرآن پاک میں بار بار تذکرہ ہوا، یہی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے دعوت دی تو فقال الملأ من قومه، جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، وڈیرے جاگیردار، جو مراد یافتہ طبقہ ہوتا تھا، ان کو فوراً اپنی سرداری خطرے میں نظر آ جاتی تھی، تو وہ مخالفت پہ ڈٹ جاتے تھے اور دوسروں کو بھی مخالف بناتے تھے۔ تو حضور نے بھی اعلان نبوت فرمایا تو مکہ والوں کو اپنی سرداری کی جو ہے وہ فکر لگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی بڑے بڑے سردار ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس بڑا ناؤ لشکر ہے، مال و دولت ہے، تو ان میں سے کسی کو
نبی ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے کہا کہ دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے سردار ہیں، تو کسی سردار کو نبوت ملنی چاہیے، یعنی ان کا اپنا ایک پیمانہ اور معیار تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق تبلیغ جاری رکھی۔ حج کا موقع آتا، لوگ دور دراز سے آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کے ان کو تبلیغ کرتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے حضور کے اعلان نبوت کے بعد۔ 11واں سال جب آیا تو حج کا موقع آیا، تو دور دراز سے لوگ حج کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے میں جاتے اور لوگوں کو جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ اسی اثناء میں کچھ لوگ مدینہ منورہ سے آئے تھے اور ان کا تعلق بنی خزرج سے تھا۔ 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ جو مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے تھے وہاں کے جو باشندے تھے، تو خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پوچھا بھائی تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں، اس وقت تو یسرب کہا جاتا تھا، اور خزرج قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہاں پہ یہودی بھی بستے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات، دوستی یا معاملات چلتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی، وہاں ان کے قبیلے بھی 3 بستے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری راہ و رسم تعلقات بھی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں، کاروباری معاملات ہر طرح کے چلتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور میری بات سن لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کے ایمان کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اچھی باتیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی، کیونکہ جب ان کی کبھی یہودیوں سے لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ 3 قبیلے وہاں یہودیوں کے آباد تھے مدینہ منورہ میں، تو یہ لوگ جو تھے اوس اور خزرج، یہ لوگ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور وہ جو 3 قبیلے تھے وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین اس کے دعوے دار تھے کہ ہم اس پہ چلتے ہیں، یہودی۔ تو جب کبھی آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، یہ جو مشرک قبائل تھے اوس و خزرج دونوں آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی، تو وہ انہیں کہتے یہودی کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے آنے پر اس کے ساتھ مل کر ہم تم تمام کافروں کو، مشرکوں کو قتل کریں گے۔ یہ بات ان کو اکثر وہ کہا کرتے تھے، بلکہ قرآن پاک نے بھی فرمایا وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو یہود تھے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے ساتھ اگر لڑائی ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے وہ فتح کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اس نبی آخر الزمان کے وسیلہ سے ہمیں فتح عطا فرما جو تشریف لانے والا ہے۔ حضور کے اوصاف ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے یعنی اوصاف، آپ کی نشانیاں ان کی کتابوں میں تھی۔ تو مشرکوں سے اگر لڑائی ہوتی تو اس وقت بھی وہ کہتے کہ وہ نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں قتل کریں گے۔ یہ باتیں انصار نے، یہ جو قبائل تھے اوس و خزرج، جنہوں نے بار بار انہوں نے سنی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی
تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کی آمد کے بارے میں یہود ہمیں کہا کرتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ لوگ ہم سے پہلے، کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں قتل کریں گے، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ ایسے نہ ہو کہ وہ پہلے پہنچ جائیں، وہ ان پہ ایمان لے آئیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم ان پہ ایمان لے آؤ ان کے یہود کے آنے سے پہلے۔ چنانچہ وہ لوگ جو تھے وہ چند لوگ تھے جن کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ 6 آدمی تھے، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں ذرا یہ غور کیجئے، اسباب کی دنیا ہے، ویسے تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے انصار کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا تھا، تو ان کے مقدر میں ایمان تھا اور انہوں نے ایمان قبول کرنا تھا، لیکن ظاہری سبب یہ بنا کہ جو بار بار وہ یہودیوں سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور اس نبی کے ساتھ مل کے ہم تمہیں قتل کریں گے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہودی ہمیں کہا کرتے ہیں، تو ان سے پہلے تم ایمان قبول کر لو۔ تو فوری سبب جو ظاہری سبب ہے ان کے ایمان قبول کرنے کا یہی بنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی ایک بات مروی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ان کے فوری ایمان قبول کرنے کا سبب وہی بات بنی۔ اب وہ جو کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، جب انہوں نے دیکھا، حضور کو پہچان لیا، جو نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی سب کو پرکھ بھی لیا، پھر بھی ایمان نہ لائے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، یہ دوسرے قبیلے کا ہے، عرب سے ہے، تو وہ تو ایمان نہ لائے، لیکن جن کو وہ کہا کرتے تھے انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اب یہ 6 آدمی جو تھے یہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے جا کر حج کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ جو ہمیں اسلام کی تبلیغ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا تبلیغ کے لیے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر وہ ان کے ساتھ گئے اور مدینہ شریف میں اب اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ وہ 6 آدمی مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ گئے اور جا کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ 1 سال کا عرصے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ 2 بڑے قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، آگے ان کی مختلف شاخیں تھیں جو مدینہ منورہ میں بستی تھی، یعنی مختلف محلے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے۔ تو اب 1 سال کے بعد پھر مدینہ منورہ سے 70 آدمیوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ، یعنی جو مسلمان ہو چکے تھے وہ وہاں سے چلے، اور انہوں نے پھر وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت کفار کا چونکہ غلبہ تھا، تو یہ ملاقات جو ہوتی تھی یہ خاموشی سے، خفیہ طریقے سے ہوتی تھی، ظاہری یعنی کسی کو بتایا نہیں جاتا تھا۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی تھی عقبہ ایک گھاٹی میں، تو اس کو پہلی کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، پہلی دفعہ، اور دوسری کو پھر دوسری دفعہ بیعت عقبہ ثانیہ۔ جب یہ 70 افراد وہاں آئے، اسی طرح انہوں نے وہاں پہ ایمان قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ اب ان لوگوں نے بیعت کی، لیکن ان میں سے بھی سارے ظاہر بات ہے سمجھدار عقل مند لوگ تھے، تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو تم بیعت تو کر رہے ہو،
لیکن سوچ سمجھ کے کس چیز پہ بیعت کر رہے ہو کہ تبایعون علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، کہ تم اس چیز پہ بیعت کر رہے ہو کہ ہر صورت میں میری اطاعت کرو گے، بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، چاہے مشکل وقت ہو، آسانی ہو، تنگ دستی ہو، جس چیز کا حکم دوں گا اسے کرو گے، جس سے منع کروں گا اس سے رک جاؤ گے، اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، تمہاری اس دعوت پہ میں مدینہ منورہ آ جاؤں گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر مکہ والے بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے، باقی عرب کے کافر بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے، سب لوگوں سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اس کا عہد کیا کہ ہم اپنا تن من دھن قربان کریں گے لیکن آپ کا دفاع کریں گے، آپ تشریف لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے کہنے پر پھر یہ ہجرت مدینہ شروع ہوئی، پہلے آہستہ آہستہ لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، تو اس کا اس میں تذکرہ ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ ایک تو یہ بیعت، اور دوسرا جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ تھی بیعت شجرہ، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرما تھے، مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں، کیونکہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اب مسلمانوں پر مکہ شریف میں داخلہ جو ہے وہ پابندی تھی، کوئی مسلمان مکہ شریف نہیں آ سکتا، صرف مہاجرین ہی نہیں بلکہ انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے، ان کو بھی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ دشمنی تو مہاجرین سے تھی لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں پناہ دی تھی، تو اس وجہ سے مکہ کے لوگ ان کو مدینہ منورہ میں نہیں آنے دیتے تھے۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا، 6 سال تک مسلمانوں کا داخلہ ممنوع رہا مکہ شریف میں، کوئی حج کے لیے نہیں جا سکتا، عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ خواب بیان کیا تو ان کے ارمان بھی مچلنے لگے، انہیں بھی یقین ہو گیا کہ ہم مکہ شریف جائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے۔ تو ایک جذباتی سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ، ویسے تو مدینہ شریف والے بھی جب چاہتے جاتے، حج کرتے، عمرہ کرتے، لیکن جو مکہ شریف سے آئے تھے، جن کی پیدائش وہاں پہ ہوئی، بچپن وہاں پہ گزرا، جوانی وہاں پہ گزری، جب چاہتے طواف کرتے، جب چاہتے عمرہ کرتے، چاہے ہر سال حج کریں، اب ان کے لیے پابندی ہو، 6 سال تک وہ یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کر سکے، طواف نہیں کر سکے، عمرہ نہیں کر سکے، حج کے لیے نہیں جا سکے۔ تو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو ان کے ارمان بھی مچلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، صحابہ کرام ساتھ ہیں، مدینہ شریف جو میقات ہے وہاں سے آپ نے احرام باندھا، صحابہ کرام نے احرام باندھے، ساتھ قربانی کے جانور ہیں۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے، حدیبیہ، یہ بالکل مکہ شریف کی حدود پہ ہے، حدود حرم پہ ہے، اس کا کچھ حصہ حرم شریف کے اندر ہے اور کچھ حصہ باہر ہے اس میدان کا۔ وہاں حضور تشریف لے گئے، وہاں حضور کی اونٹنی جو ہے وہ خود بخود بیٹھ گئی، صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ تھک گئی، حضور نے فرمایا نہیں، یہ تھکی نہیں ہے، نہ اس کی یہ عادت ہے
بلکہ اسے اس نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ یعنی اب مکہ والے ان کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، انہوں نے آگے سے لڑائی کی تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، یہاں لڑائی ہوگی، جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے ہم کریں گے، ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہاں حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب بات چیت ہو رہی ہے آپس میں، ادھر سے وفد جا رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی دیکھو ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ادھر سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمرہ تو ایک بہانہ ہے، وہ اصل میں مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے فرمایا بھائی دیکھو ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ان میں سے بھی کچھ جو سمجھدار عقل مند لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن جب اجتماع ہوگا تو درمیان میں شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی ایک آدمی شرارت کر دے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی تو پھر کون سمجھائے گا اور کون روکے گا۔ اب بات چیت ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا بات چیت کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی مکہ شریف گئے، بات چیت ہوئی تو انہوں نے مکہ والوں نے کہا بھئی ہم آپ کے نبی کو اور باقی مسلمانوں کو تو مکہ آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ چونکہ آ گئے ہیں آپ طواف کر لیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے، حسین کعبہ میں موجود ہے تو آپ طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بھئی جس کعبہ سے تم نے میرے نبی کو روکا ہے عثمان اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کرتے۔ اب انہوں نے حضرت عثمان غنی کو وہاں مکہ میں روک دیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ ہوتی ہے، یعنی ایسی بات جس کی حقیقت نہ ہو لیکن ایک سے دوسرا سنتا ہے، دوسرے سے تیسرا سنتا ہے، اس سے آگے۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا سنتا تھا، اب ایک ہی آدمی وہ نیٹ پہ ڈال دیتا ہے اور ساری دنیا میں لوگ ایک منٹ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، سب لوگ اس کو آگے جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر افواہ پھیل گئی، سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے بڑے جوش میں بھی۔ انہوں نے اس چیز کا بھی احترام نہیں کیا کہ وہ سفیر بن کے گئے تھے، اور سفیر کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، کسی بھی ملک کسی بھی قانون کے مطابق سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا یہ جوش دیکھا تو حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ آ کر میری بیعت کرو، سب لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ عہد کرو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، جب تک اس کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے جائیں گے نہیں۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں پہ بیعت کر رہے ہیں، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا، خوش ہوا جب کہ وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، وہاں جہاں حضور تشریف فرما تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اس کو جان لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ سکون نازل فرمایا۔ واصابہم فتحا قریبا، انہیں قریب والی فتح عطا فرمائی۔ اب یہ جو بیعت انہوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا اور اپنی خوشی کا پروانہ دیا کہ صحابہ اکرام کے اس جوش اور اس جذبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی تو شہید نہیں ہوئے تھے،
یہ ایک افواہ تھی جو بعد میں ثابت ہو گیا بھئی یہ افواہ جھوٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ یہاں سب آ کے عہد کرو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، اس کے بغیر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو حضور صحابہ کرام سے فرماتے بھائی جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، وہ زندہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے جذبے کو دکھانا چاہتا تھا کہ انہوں کی اس جذبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کی ان کو پروانہ اور سند عطا فرمائی۔ ورنہ اسی میں ہے کہ جب تمام صحابہ کرام بیعت کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو گویا یہ بتانا تھا کہ عثمان وہ زندہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس شرف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ بیعت رضوان والے صحابہ کرام جو ہیں ان کی خاص ایک درجہ اور مرتبہ ہے کہ جو اس میں شامل ہوئے ان کا درجہ مرتبہ ان سے بلند ہے جو اس میں شامل نہیں تھے۔ تو اس لیے حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھی خود اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی طرف سے بیعت کی کہ یہ ان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس میں حکمت خدا بندی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس جذبے کو قیامت تک لوگ پڑھیں۔ تو اب یہ انہوں نے بیعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت شمار کیا۔ تو یہ دونوں جو بیعتیں تھیں، بیعت عقبہ جو انصار نے حج کے موقع پہ 11 اور 12 ہجری میں کی تھی، اور یہ جو یعنی بیعت رضوان جو حدیبیہ کے مقام پہ ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنی نعمت فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کی توفیق دی۔ انصار جو اس موقع پہ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور اپنا جان و مال قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ اور صحابہ کرام، حالانکہ دیکھیے بیعت رضوان اس وقت صحابہ کرام جو تھے صرف ایک تلوار ساتھ تھی اور کچھ نہیں تھا، اور باقی وہ احرام باندھے ہوئے تھے، قربانی کے جانور ساتھ تھے، لڑائی کی تیاری سے نہیں گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کو نیکی کی توفیق ملنا، کسی اچھائی کی توفیق مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی نیک کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، کسی اچھے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منتخب کرتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے۔ تو یہ فخر نہیں ہے بلکہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اس نیک کام کے لیے، اس خدمت کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ پختہ عہد جو اس نے تم سے لیا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ قوام، قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائم جو کھڑا ہے، اور قوام اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، اچھی طرح کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ شہداء بالقسط، حق کے ساتھ گواہی دینے والے، یعنی عدل و انصاف کرو۔ یہ آیت
الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں، مفہوم یہی ہے، اس سے پہلے 5ویں سپارے میں گزر چکی ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ یہ حافظوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں قوامین بالقسط شہداء للہ، بالقسط پہلے ہے، شہداء للہ بعد میں ہے، اور دوسری جگہ کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، کہ بلکہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہ یعنی الفاظ جو ہیں وہ بالقسط بعد میں آیا ہے، اور للہ شہداء یہاں شہداء للہ، تو مفہوم وہی ہے کہ اللہ کے لیے عدل و انصاف اور حق کی گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ۔ پیچھے کیا ہے اس جگہ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اول والدین یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، یعنی کسی کے خلاف بھی ہو، جب حق اور انصاف کا معاملہ ہو تو وہاں کسی کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی ہونی چاہیے۔ تو یہاں بھی فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ حق اور انصاف کرنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تمہیں نہ ابھارے، لا یجرمنکم، تمہیں ہرگز نہ ابھارے، شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت اور دشمنی، علی اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کسی کی دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کافروں نے ہر موقع پہ مسلمانوں کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی۔ 13 سال حضور اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، تو اس میں کون سا ظلم تھا جو مکہ والوں نے نہیں کیا تھا، کفار نے نہیں کیا تھا، کون سی زیادتی تھی جو انہوں نے نہیں کی تھی۔ اسی طرح پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر بھی ان کے ظلم و زیادتی وہ نہ رکی، آئے دن لڑائی، کبھی ادھر سے حملہ کبھی ادھر سے حملہ۔ تو اس طرح یعنی مسلمانوں کے ساتھ کافروں نے ہر موقع پہ انہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، ظلم کیا، زیادتی کی۔ اب وہ موقع آنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دینی تھی، مکہ فتح ہونا تھا، اور وہی لوگ جن کی عمریں گزر گئی تھیں ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، وہی مجرم کے طور پر ان کے سامنے حاضر موجود ہونا تھا انہوں نے۔ تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرما دیا کہ یہ نہ ہو کہ ان کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے ہٹا دے، ان کے ساتھ بھی تم نے عدل و انصاف کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی عدل اور انصاف سے تم نے نہیں ہٹنا ہے۔ تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا پابند بنا دیا۔ اب دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اب مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، عمومی طور پر لڑائی نہیں ہوئی، اکا دکا جو جھڑپیں ہوئی، باقی عمومی طور پر لڑائی نہیں ہوئی، بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب سارے لوگ وہاں حاضر ہیں۔ اس زمانے میں دستور کیا ہوتا تھا کہ جب دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو جو قبیلہ فتح یاب ہوتا تھا وہ مخالف قبیلے اور مخالف لشکر کے جتنے مرد جوان ہوتے تھے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں اور بچوں کو لونڈیوں اور غلام بنا دیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے میں دستور تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی جتنے مکہ کے مرد ہیں
جتنے لڑائی کے قابل ہیں سب کو قتل کر دو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، بچوں کو غلام بنا لو، تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ اس زمانے میں روٹین ہی یہی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب سب لوگ سامنے موجود ہیں حرم کعبہ میں، تو حضور نے فرمایا آج جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت، اصل برتری، اصل شان، اصل مرتبہ وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دیں کہ ہاں یہ آدمی اس میں یہ کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے، اس میں یہ پائی جاتی ہے۔ دشمن جس کی گواہی دے کہ اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اپنے لوگ تو تعریف کرتے ہی ہیں نا، اصل کوالٹی، اصل خوبی وہ ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن دیں۔ تو سامنے وہ دشمن تھے، حضور نے فرمایا جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں گزر گئی تھیں تکلیفیں پہنچاتے ہوئے، فرمایا جاؤ سب تم آزاد ہو، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا آج کے دن۔ اور لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے۔ پنجابی میں جس کو علامہ کہتے ہیں کہ کسی کی غلطی کو یاد کر کے انسان اس کو شرمندہ کرے کہ تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، تو آج کسی کی گزشتہ اس کی خطا کو یاد کر کے اس کو شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا، کسی سے تسریب نہیں ہوگی، کسی سے گلہ شکوہ بھی نہیں ہوگا، جاؤ سب آزاد۔ بلکہ کوئی جتنا بڑا دشمن تھا اس پہ اتنا ہی زیادہ بڑا کرم ہوا۔ حضرت سفیان، ابو سفیان، جن کی ساری زندگی گزری تھی دشمنی کرتے ہوئے، بدر میں تو ابو جہل سردار تھا، وہ قتل ہو گیا، اس کے بعد احد میں سردار ابو سفیان تھے۔ غزوہ خندق میں پورے عرب کے جو لشکر اکٹھے کر کے لائے تھے یہی ابو سفیان تھے۔ ہر موقع پہ انہوں نے جو ہے کوشش کی اسلام کو ختم کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم، حضور کو شہید کرنے، حضور کو تکلیف پہنچانے کی۔ اب جب حضور لشکر لے کے مکہ شریف آئے تو یہ رات کو ان کو بھی پہلے سے خطرہ تھا کہ کسی وقت مسلمان حملہ ہو سکتے ہیں، یہ گھوم رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، پکڑ لیا، پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عباس بھی موجود تھے، انہوں نے امان حاصل کر لیا۔ حضور نے ابو سفیان فرمایا کہ آج کوئی شک رہ گیا ہے کہ جو میں کہتا تھا حق تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کوئی شک نہیں رہ گیا۔ اب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو انہوں نے مکہ والوں کے لیے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آج جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سب سے پہلا یہ کیا کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا اسی کے گھر کو امن کا گہوارہ قرار دیا، کہ جو اس کے گھر میں ہوگا نہ صرف ابو سفیان کو امان ہے بلکہ جو ان کے گھر میں بھی آ جائے گا اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے سوچا آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے، تو چلو تھوڑا سا اور عرض کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور میرا گھر کتنا سا ہے، اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ اتنا بڑا شہر مکہ کے اتنے لوگ ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو حرم شریف میں آ جائے، جو اسلحہ نہ اٹھائے، ہتھیار رکھ دے، اس کو بھی امان ہے۔ تو حرم شریف کا بھی مطاف چھوٹا سا تھا، ادھر ارد گرد لوگوں کے گھر تھے، تو سارا شہر تو حرم شریف میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور حرم شریف میں بھی تو سارے لوگ نہیں آ سکتے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے، جو ہتھیار رکھ دے، لڑائی نہ کرے، دروازہ بند کر لے، اندر بیٹھ جائے، اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔
تو جتنا جو بڑا دشمن تھا اس کو اتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کرم کیا. تو حضرت عثمان غنی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی امان. تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کی تاکید کر دی تھی کہ انہوں نے تو ظلم و زیادتی کی حد کی ہے، لیکن تم جو ہے تمہارا اپنا ایک طریقہ، تمہارا اخلاق ہے، تم نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو. مکہ شریف جب فتح ہوا، صرف چند افراد تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور وہ واقعتاً اسی قابل تھے کہ ان کو قتل کیا جائے. ان میں سے ایک شخص تھا عبداللہ بن خطل، اس کا نام تھا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے. تو وہ بڑا بے ادب اور گستاخ تھا، تو اس کے بارے میں بھی یہ حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب اگر وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتا تو شاید اس کو معاف کر دیا جاتا. وہ جا کے خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا. ایک آدمی نے عرض کیا حضور وہ ابن خطل تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، میں اس کو وہیں پہ قتل کر دوں، وہ اسی قابل ہے کہ اس کو وہیں پہ. تو اس طرح چند افراد تھے جن کو قتل کیا گیا، باقی عمومی طور پر ان کو معاف کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اے ایمان والو، عدل و انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدل کرو، وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. قرآن پاک میں ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال، دونوں چیزوں کا ذکر ہوا. ایمان کو مقدم کیا گیا کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال صالحہ کی اس پہ اوپر عمارت تعمیر ہوتی ہے. نیک اعمال کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. عمارت کھڑی ہوتی ہے بنیاد پہ، اور ایمان ہے بنیاد، اور اعمال صالحہ، نیک اعمال جو ہیں وہ اس کے اوپر عمارت ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال. کہ نیک اعمال کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب ایمان درست ہوگا، اور اگر ایمان درست نہیں ہے تو چاہے جتنے بھی نیک عمل ہوں، بظاہر وہ نیک عمل ہوں گے، حقیقت میں تو وہ نیک عمل نہیں ہے، اور اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مقدم کیا اور اس کو بنیاد، اور اعمال صالحہ کو اس پہ یعنی عمارت کے طور پر یعنی تعبیر کیا جائے گا. تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم. وہی جہنم میں جانے والے ہیں، آگ میں جلنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم. جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف. فکف ایدیہم عنکم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے. واتقوا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. اب اس میں کس نعمت کا ذکر ہے، اس کے بارے میں دو واقعات جو ہیں
وہ مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پہ قیام فرمایا، ایک کھلا میدان تھا جس میں مختلف سایہ دار درخت تھے، تو صحابہ کرام دوپہر کا وقت تھا، مختلف درختوں کے نیچے وہ آرام کر رہے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور اپنی تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ آپ نے وہاں لٹکائی ہوئی ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایک کافر وہ آ گیا، بدوی جو گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے وہ تلوار اتار لی اور تلوار اتار کے اس نے وہ تلوار جو ہے وہ سونپ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اس وقت اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی اور یوں اس نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ یعنی ڈر گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھے تو بچانے والا کوئی نہیں، میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کا ذکر ہے اس میں۔ اور مفسرین کرام نے یہاں ایک اور واقعہ بھی اس کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ وہ اس کا شان نزول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل کتاب کے 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے وہاں پہ رہتے تھے۔ تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جاتے ہی ان قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے تھے کہ ہم آپس میں یہاں امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں اور ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ مختلف یعنی معاہدہ جو تھا وہ باقاعدہ ریٹن لکھا ہوا معاہدہ تھا۔ تو اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کبھی دیت دینی پڑے، یعنی کوئی آدمی غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی دیت سب مل کے ادا کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر ایک قبیلے پہ دیت ہے تو دوسرا قبیلہ اس کی مدد کرے گا دیت کی ادائیگی میں، یعنی اس کا خون بہا جو ادا کیا جاتا ہے مقتول کا۔ تو کچھ ایک قبیلے کے لوگ قتل ہوئے مسلمانوں سے، وہ یعنی اس طرح غلطی سے، تو ان کی دیت کی ادائیگی کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر جو ان کا قبیلہ تھا اہل کتاب کا، ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا بھئی معاہدے کے روح سے تم بھی اس کے پابند ہو کہ اس دیت کی ادائیگی میں ہمارے ساتھ شامل ہو، تو تم بھی اپنا جو حصہ ہے وہ اس میں ادا کرو۔ ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ اب انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، ہم آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، آپ کھائیں، پھر آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بھی آپ کو دیت کی ادائیگی میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں انہوں نے بٹھایا اور پرے جا کے وہ خود آپس میں مشورہ کرتے ہیں بھئی دیکھو آج یہ تمہارے پاس آئے ہیں اور اتنے جس طرح تمہارے کنٹرول میں اختیار میں آج ہیں شاید کبھی نہ ہوں، پہلے بھی نہ ہوں، شاید بعد میں بھی نہ ہوں، آج موقع ہے کسی طریقے سے ان کو قتل کر دو۔ آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہاں مشغول رکھا جائے کھانے پینے کے لیے، اور اوپر سے ایک بڑا پتھر بھاری جو ہے وہ گرا کے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس چیز کی خبر دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھائے اور صحابہ کرام بھی آ گئے اور پھر بالآخر ان کو وہاں سے جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یعنی ان کا پروگرام تو یہ تھا کہ اوپر سے کوئی چکی کا بڑا
پہاڑ جو ہے بڑا پتھر گرایا جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیج کر حضور کو اس کی اطلاع دی اور حضور وہاں سے تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، یعنی ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، تو حضور کی ساری امت پہ یہ احسان ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور احسان ہے۔ اس لیے سارے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی۔ یہ قوم نے اپنے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تمہاری طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔